نبی شریف بتاریخ 3 ذوالحجہ 1441 ہجری کے مطابق 24 جولائی 2020 عیسوی۔ عنوان فضیلت عشرہ ذوالحجہ، خطیب عبد المحسن القاسم، ترجمہ بآواز حافظ محمد اقبال راشد۔ بلا شمار تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ہم حمد بیان کرتے ہیں اور جس سے استعانت و بس طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی اطاعتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کے پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ڈرو اور جلوت و خلوت میں اسی کی نگرانی کو ذہن نشین رکھو۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی مخلوق سے منتخب کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا اور جسے چاہتا ہے چلاتا ہے۔ چنانچہ اس نے تمام انسانوں اور فرشتوں میں سے چند رسولوں کو اور تمام کلاموں میں سے اپنے ذکر کو اور ساری زمین سے اپنے گھروں کو اور تمام مہینوں سے رمضان اور حرمت والے مہینوں کو منتخب فرمایا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنی من مرضی سے دنوں میں کمی بیشی اور تاخیر کرتے، اسی لیے ان کے روزے اور حج بھی بر وقت نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر اس امت پر ایسا فضل فرمایا کہ جس سے زمانہ گم کر اپنے پہلے والے اثر ڈگر پر آ گیا اور حج بھی ماہ ذوالحجہ میں ہونا شروع ہو گیا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا، بلا شبہ زمانہ گھوم کر اپنی اسی دن والے اصلی ڈگر پر آ گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ بخاری و مسلم۔ 100 دنوں کی گنتی بالکل پوری، حساب درست اور سارا معاملہ حسب سابق اللہ کی پہلی تحریر کے علم مطابق ہو گیا۔ شب و روز کی ایک دوسرے پر باہمی برتری ان میں پائی جانے والی خیر و بھلائی کو غنیمت جاننے کا داعی ہے۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناگزیر زوال پذیر ہونے والی نعمتوں کو غنیمت سمجھنے پر زور دیتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 کے آنے سے پہلے غنیمت جانو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، تمنگری کو فقیری سے پہلے، فراغت کو مصروفی سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔ نسائی شریف۔ ذوالحجہ کا وہ عشرہ ہم پر سایہ فگن ہے جس کی راتوں کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، یہ اللہ کے عزت والے ایام اور ان مقرر مہینوں کا اختتام ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کے مہینے مقرر ہیں۔ یہ وہ عشرہ ہے جس کے دن رمضان مبارک کے آخری عشرے کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عشرے کے دن دنیا کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ ابن حبان۔ اور عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت اس لیے بھی سب سے زیادہ ہے کہ یہ نماز، روزہ، صدقہ و خیرات اور حج جیسی ان بنیادی عبادات کی آماجگاہ ہے جو اس کے علاوہ کسی دوسرے دنوں میں ادا نہیں ہو سکتی۔ اور اس عشرے میں کیا گیا ہر نیک عمل اللہ کے نزدیک ہر اس جیسے نیک عمل سے محبوب ہے جو اس عشرے کے علاوہ میں فرمایا۔ ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں کے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اس عشرے کے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ وہ مجاہد جو اپنے مال و جان کے ساتھ نکلا اور ان میں سے کوئی چیز بھی واپس نہ آئی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور اس کا اصل بخاری میں ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ ان 10 دنوں کا عمل دنیا کے تمام دنوں کے تمام اعمال سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک بلا استثناء زیادہ محبوب ہے۔ چنانچہ سلف صالحین رحمہ اللہ اس عشرے میں نیک اعمال کرنے میں بہت خوب محنت کرتے تھے، جیسا کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ اس عشرے کے شروع ہوتے ہی اس قدر جد و جہد اور محنت کرتے کہ ہمت ہارنے کے قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عشرے میں قسم کے کئی نیک اعمال ہیں، اور جو اعمال اس عشرے میں مشروع ہیں ان میں سے ایک بکثرت اللہ کا ذکر ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے یہی 10 دن مراد ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے افضل نیکی ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسے نہیں ہیں جن میں عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظیم یا محبوب ہو، سو تم ان دنوں میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ بکثرت پڑھو۔
اسے احمد نے روایت کیا۔ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس عشرے میں اعمال سے زیادہ مستحب اور یوم عرفہ میں باقی عشرے سے بھی زیادہ مستحب ہے، اور سب سے افضل ذکر تلاوت قرآن مجید ہے جو کہ ہدایت اور نور مبین ہے، جبکہ ہمہ وقت مطلق تکبیرات پڑھنا عشرہ ذوالحجہ کا امتیازی شعار ہے۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم ذوالحجہ کے 10 ایام میں منڈی اور بازار کی طرف نکلتے اور تکبیرات پڑھتے، اور ان کی وجہ سے تمام لوگ بھی تکبیریں پڑھتے تھے، جبکہ حجاج اور غیر حجاج کے لیے یوم عرفہ نماز فجر سے تمام فرض نمازوں کے بعد مقید تکبیرات شروع ہو جاتی ہیں۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں تکبیرات کے بارے میں سب سے صحیح قول جس پر جمہور سلف صالحین فقہا صحابہ اور ائمہ کا اتفاق ہے وہ یوم عرفہ نماز فجر سے ایام تشریق کے آخر تک ہر نماز کے بعد تکبیرات کا پڑھنا ہے، اور جو اعمال اس عشر میں مستحب ہیں ان میں سے پہلا عمل اس کے پہلے 9 دنوں میں روزے رکھنا ہے، اور نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ روزے شدید مستحب ہے۔ دوسرا عمل صدقہ کرنا جو ایک ایسا نیک عمل ہے جس سے مصائب دور اور غم غلط ہو جاتے ہیں، اور محتاجی کے وقت زمانے کی افضل ترین اور انتہائی شاندار پونجی ہے۔ توبہ کا دین میں بہت بڑا رتبہ، اور یہ کامیابی، کامرانی اور سعادت مندی کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں سے توبہ کرنا پوری امت پر فرض کر دیا۔ جس نے اللہ کے لیے بیوی اور بچے کا جھوٹا دعویٰ کیا اسے فرمایا یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے، اور مومنوں سے فرمایا اے مومنوں تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار اللہ سے توبہ کرتے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے لوگوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں، بخاری مسلم۔ اور پھر ہمیں تو توبہ کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے، بندے کا سب سے افضل دن بھی وہی ہے جس میں اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک سے فرمایا جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے تب سے اپنی زندگی کے افضل ترین دن کی بدولت خوش ہو جاؤ، بخاری مسلم۔ اور اس توبہ کرنے والے کے بھی کیا کہنے جو اللہ کے ان پسندیدہ دنوں میں توبہ کرتا ہے، اور جس نے سچی توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اور اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور عشرہ ذی الحجہ میں بیت اللہ شریف کا حج اسلام کا ایک رکن اور عظیم بنیاد ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ شرعی عذر کی وجہ سے حج نہ کر سکنے والے لوگ حجاج کرام اس عشرے میں یوم عرفہ ہے جس کا ایک روزہ ماضی اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں جس دن یوم عرفہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو، مسلم شریف۔ اور اسی عشرے میں یوم النحر جو قربانی کے تمام دنوں سے افضل، اظہر اور سب سے بڑے اجتماع کا دن اور یوم حج اکبر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے، اور اللہ کے نزدیک تمام دنوں سے بڑھ کر عظمت والا دن یہی ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر پھر یوم القر ہے، ابو داؤد۔ اور یہی مسلمانوں کی 2 عیدوں میں سے ایک عید اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن کی ادائیگی پر فرحت و سرور کا دن ہے، کبھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کرو، اور ان سے مراد ایام تشریق ہی ہیں، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، مسلم شریف۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے 10 دنوں کی فضیلت بلا شبہ ثابت ہے، اور جبکہ اس سے ایام تشریق کی فضیلت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ ایام نحر اور ایام تشریق میں ایک ایسی مالی اور بدنی عبادت ہے جو اللہ کے نزدیک تمام اعمال سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ جوڑ کر بیان کرتے ہوئے فرمایا پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں اخلاص کی ترغیب دلائی، اور یہ کہ قربانی میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہی مقصود ہو، اور قربانی فخر، ریا، نمود و نمائش اور مجرد عادت سے بالا تر ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا گوشت و خون نہیں پہنچتا بلکہ اسے تو تمہاری دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید و سیاہ سینگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی دی اور دونوں کو اپنے دست اقدس سے ذبح کیا۔ بخاری مسلم۔ عملہ وہ سیاہ مینڈا جس کے بالوں میں سفیدی غالب ہو، اقرن یعنی سینگوں والا۔ قربانی کرنے کے لیے آدمی کے قرض لینے میں کوئی حرج نہیں جبکہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہتر بدلے کا امیدوار ہو، اور قربانی کے زیادہ مہنگا ہونے پر نہ روئے دھوئے۔ جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اس پر ان 10 ایام میں اپنے ناخن بالوں میں سے کوئی چیز بھی کاٹنا حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کا جانور ہو جسے وہ ذبح کرنا چاہتا ہے سو جو ہی ذو الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو وہ اپنے ناخن اور بالوں میں سے کسی بھی چیز کو قطعا نہ کاٹے یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ مسلم شریف۔ اس تمام تر تفصیلات کے بعد اے مسلمانوں وہی شخص سعادت مند ہے جس نے گھڑیوں دنوں اور مہینوں کے موسموں کو غنیمت سمجھا اور نیک وظائف سے اپنے مولا کا قرب حاصل کیا۔ پس ہو سکتا ہے کہ وہ ان بابرکت موجوں سے کسی موج کا شکار ہو کر ایسی سعادت حاصل کر لے جس سے وہ آگ اور اس کی پر حدت ہواؤں سے پر امن ہو جائے اور ایسی جنت کے حصول میں کامیاب ہو جائے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور آپ کے لیے نفع بخش بنا دے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے بخشش و معافی طلب کرو، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے۔ شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہی عظیم الشان ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ اے مسلمانوں، دین اسلام ایک ایسا عظیم دین ہے جو حصول فوائد اور نقصانات کے دور کرنے پر استوار ہے، اور اللہ کے حکیمانہ ارادے کے تحت ہی دنیا کے طول و عرض میں لوگ ایسی موذی مرض کا شکار ہوئے ہیں کہ جس کی مثال گزشتہ پوری تاریخ میں نہیں ملتی، اور جو کرہ ارضی پر اپنی چال، نادیدہ حال، انتشار اور لا علاج ہونے میں ایسی انوکھی ہے جو کبھی تو بیماری سے خوب بچنے والے کو بھی دبوچ لیتی ہے اور کبھی اپنے شکار کو بھی بے امر اللہ چھوڑ دیتی ہے۔ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی خصوصیت سے نوازا اور اس کے حکمرانوں کو حرمین کی خدمت اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی محبت کا شرف بخشا، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کے ضرر و نقصان کی فکر پیدا فرمائی۔ اسی لیے حکمرانوں نے ایسی تدابیر اختیار کرنے پر بھرپور توجہ دی ہے جس سے بیماری کے انتشار سے روک تھام ممکن ہو، اور اسی طرح لوگوں کے عدم اختلاط سے ہی اس وبا کا ازالہ ممکن ہے، اور خصوصاً حج کی ادائیگی کے دوران، کیونکہ اس کی طرف آنے والوں اور پھر اس سے واپس جانے والوں کی وجہ سے تمام ممالک میں مزید بیماری پھیل سکتی ہے۔ چنانچہ اللہ کی رحمت و فراخی سے اچھی توقع رکھتے ہوئے حجاج کرام کی بیشتر تعداد کو آئندہ سال کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے ان حکمرانوں کو جزائے خیر دے، چونکہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم اور مہربانی سے متصف ہے، لہٰذا جس نے حج کی نیت کی مگر کر نہ سکا اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جہاں جہاں تم چلے یا جس وادی کو عبور کیا وہ اجر میں تمہارے شریک تھے، تو آپ نے فرمایا ان کو ادھر رو رکھے، بخاری شریف۔ پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تمام سامعین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ بھی فضیلت الشیخ کی دعا میں شریک ہوں اور آمین کہیں۔ ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألبس خادم الحرمين الشريفين لباس الصحة والعافية وامن عليه بالشفاء
الأصحاب، ووفقه وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع بهما الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع عن المسلمين الأوباء والأمراض والأسقام، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، واعدهم إلى ديارهم سالمين مأجورين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.